من نہیں کرتا ہے کہ ایمان نہ لائیں، کوئی زبردستی نہیں، من کرتا ہے کہ قبول کر لیں گے، قرآن کو سچا کلام سمجھ کر یقین کر لیں گے، یہی کلام سچا کلام ہے، بقیہ جو کچھ بھی ہے غیر حق اور باطل ہے، جھوٹ ہے، صرافت دھوکا ہے، مکر و فریب اور سود ہے۔ کلام مجید کی سچائی کو مان کر یقین کرنا چاہتے ہو تو یقین کر ایمان قبول کر لو، اور اگر یقین کرنا نہیں چاہتے، من نہیں کرتا، یقین نہ کرو، ایمان نہ لاؤ۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، یہ بات ہے کہ اس سے پہلے جن لوگوں کو اللہ نے علم عطا فرمایا، سمجھ عطا فرمائی، اذا یتلی علیہم، جب ان پر پڑھا جاتا، اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی، کلام پڑھا جاتا، یخرون للاذقان سجدا، تو یہ ٹھوٹیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے تھے۔ ایمان والے اور علم والوں کی کیفیت اور صفات سمودہ ہے جو اللہ بیان کرتا ہے، جن کو اللہ کا علم مل جاتا ہے۔ یا اللہ جو قرآن میں علم دینے کی بات کرتا ہے، یا اوت العلم کہتا ہے، اہل ذکر کہتا ہے، اہل علم کہتا ہے، یا علماء کہتا ہے، کہ وہ لوگ نہیں ہوتے ہیں جو یونیورسٹیز میں پڑھ کر سرٹیفکیٹس حاصل کر لیتے ہیں، لوگوں کے بلانے سے کوئی ملا بن جاتا ہے، کوئی مولوی بن جاتا ہے، کوئی قاری بن جاتا ہے، لوگوں کے بلانے سے اور جو انسان ڈاکٹر کہلاتا ہے، لوگوں میں شہرت پا جا کر کوئی ملا بن جاتا ہے، کوئی مولوی بن جاتا ہے، کوئی قاضی بن جاتا ہے، اللہ ان لوگوں کی بات نہیں بولتا ہے۔ اللہ کی نظر میں جو علماء ہیں، اللہ کی نظر میں جن کو اللہ نے علم عطا فرما دیا، اور اللہ نے جو علم عطا فرمایا وہ علم اللہ کی نظر میں قرآن کی روشنی میں معرفت کا علم ہوتا ہے، اللہ کو پہچاننے کا علم ہوتا ہے، جسے فراست مومن سے ہم تعبیر کر سکتے ہیں، دل کی آنکھوں سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور جسے ہم بصیرت کہہ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ جس کو اللہ یہ سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اسی کو گویا اللہ قرآن مجید کے اندر عالم کے نام سے یاد کرتا ہے، اور عالم کے نام سے اس کی تعبیر فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی مدرسے میں بھی پڑھے، مگر ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو اولیاء میں شامل فرما دیا۔ تعجب کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں، کئی باتیں اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے۔ ایک آدمی تھا بالکل کھیڑے گاؤں والا، اور وہ ایک بزرگ کی خدمت میں آن پہنچا، اور وہ کچھ بھی نہیں جانتا کہ الف کیا ہے، با کیا ہے، تا کیا ہے، سا کیا ہے، زندگی میں کبھی قرآن نہیں پڑھا تھا، اور اس کا نام اس زمانے میں لوگوں نے آڑا سیدھا جو رکھ لیا، الٹا سیدھا، لوگ اس کو پتھو کے نام سے بلاتے تھے، تو یہ کوئی نام نہیں ہوتا جیسے ہمارے وہاں میں بڈھے سیدھے نام ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک بزرگ کی خدمت میں جان پہنچ گیا، اور وہ بزرگ نے اسے یہ سوچ کر رکھ لیا کہ خانقاہ میں آنے والوں کی خدمت کرے گا، کبھی مارکیٹ سے سبزی لائے گا، پیاز لائے گا، لوگوں کی خدمت کرتا رہے گا۔ نہ بزرگ کی اس کے طرف توجہ ہے، نہ وہ بزرگ کو جانتا ہے کہ وہ کس لیے یہاں آیا۔ زمانہ گزرتا گیا، اور وہ حضرت کے تعلق سے اتنا عقیدت مند بن گیا، اور وہ تو کچھ نہیں جانتا، نماز پڑھنا، تو لوگ جو کچھ کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر حلقوں کے اندر اللہ اللہ کرنا، نماز ڈھنگ سے پڑھنا شروع کر لیا، ثنا سدھار لیا، ٹڑیا سدھار لیا، نماز سدھار لیا، لوگوں کی صحبت میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ انسان کر ہی جاتا ہے، مگر اسے کبھی یہ شوق نہیں ہوا کہ میں بیعت کروں گا، حضرت کا مرید بنوں گا، میرا نام ہوگا۔ تو حضرت نے بھی کبھی اسے دباؤ نہیں ڈالا کہ تم نکل کے آ جا، حلقے میں بیٹھ جا، ہمارے سامنے بیٹھ جا، مرید بن۔ اور اصل میں سب سے پہلے ہم یہ بات کو سمجھ لیں، جو صحیح معنوں میں شیخ ہوتا نا، صحیح
شاگرد بنانے کا دوست نہیں کرتا، تو زبردستی کسی کو اپنا شاگرد بھی نہیں بناتا۔ جس کا جی چاہتا ہے وہ کسی کا شاگرد بن جائے، اور جس کا جی نہیں چاہتا وہ دوست بن کر رہ جائے۔ ہر ایک سے برابر طریقے سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ شاگردوں سے زیادہ خاطر مدارات ہیں، اور جو مرید نہیں بنتا اس سے ترچھی نظر اور ٹیڑھی نظر سے دیکھتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر ایک کو برابر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ کئی سالوں سے ان کی خدمت میں رہ رہا، خانقاہ کی خدمت کرتا ہے، آنے والے مسلموں کی مریدین کی بھی خدمت کرتا ہے، اور صبح شام بس خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اور حضرت کا اتنا عاشق بن گیا کہ صبح شام بس حضرت کو دیکھتے رہتا، کام کرتے رہتا، دیکھتے رہتا، کام کرتے رہتا۔ ایک عمر گزار لیا، حضرت نے سوچا کہ بہت سارے لوگوں کی آمد ہو رہی ہے، لوگوں کا اجتماع بڑھ رہا ہے، اس لیے ایک اور عمارت تعمیر کی جائے۔ جگہ خریدی گئی اور ایک بلڈنگ اور ایک عمارت تعمیر کی جا رہی تھی، اور اس میں کانٹریکٹ دے دیا، لوگ کام کر رہے ہیں۔ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں ایک دن ایسا بھی ہوا کہ سارے مستری دھوپ سے پریشان ہو کر سو رہے ہیں، اور ایسے میں یہ جو پتھو ہے یہ دوپہر میں قیلولہ کیے بغیر ایسی چلچلاتی چھال مار رہی دھوپ، اور یہ گرم چھال کے اندر یہ سوچ کر اٹھتا ہے، چھپکے سے اٹھتا ہے، کسی کی نظر اس کے اوپر نہ پڑے، یہ سوچ کر چونا اور گارا ملاتا ہے، اور ملا کر لے جا کر چھپکے سے گمیلے میں بھر بھر کر ان دو مستریوں کے قریب کر کے رکھ دیتا ہے، اور چھپکے سے آ کر سو جاتا ہے۔ اور ایسا کئی دنوں سے کام ہو رہا، اور وہ یہ سوچ کر کرتا ہے کہ جب اٹھیں گے تو کام کے اندر تاخیر نہ ہو جائے، پھر یہ چونا ملائیں گے، گارا ملائیں گے، سیمنٹ ملائیں گے، پھر ریت ملائیں گے، ہوتے 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 اثر کا وقت ہو جائے گا، یہ چلے جائے گا۔ تو یہ اٹھتے اٹھتے ان کو مسالہ اگر مل جائے تو کام کے اندر جلدی ہو جائے گی۔ یہ نیت سے کئی دنوں سے کام کرتا ہے، اور وہ بھی پریشان ہی کام کون کر رہا، تو کھانے کے لیے گلیوں میں دور چلے جاتے ہیں، تو یہ صرف چپکے سے کرتا ہے۔ اور ایک دن حضرت اپنے مکان سے دور سے جو دیکھ رہے تھے یہ کام کر رہا، پکڑا گیا، اسے اللہ حضرت کی نظر کے اندر ڈال دیا، اور جب دور سے دیکھا سمجھ نہیں آیا کہ کون کام کرتا ہے، یا شاگردوں کو بھیجا، کہا کہ کون ہے، اور انہوں نے جا کر کہا کہ یہ جو خدمت گزار ہے نا پتھو، یہ جو کام کرتا ہے۔ القاء ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ اس بندے کو فوراً ہمارے پاس حاضر کرو، اور وہ گھبرا گیا، کہیں کوئی غلطی تو نہیں کر گیا۔ فرمایا کہ نہا دھو کر آتا ہوں، سینے کے اندر شراب کو اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے، فرمایا کہ نہیں وقت آ گیا اسے بلا لیں۔ اور جیسے وہ نکل کے آیا، اور حضرت نے اس کو سینے سے لگایا، اور جتنا علم تھا منتقل کر دیا، اور اسے خلافت دے دی۔ فرمایا کہ آج سے تو لوگوں کو بری بنا سکتا ہے، نکل کے چلا جا۔ علی بھی نہیں پڑھا، بات نہیں پڑھا، وہ قرآن کا تفسیر نہیں جانتا، ترجمہ نہیں جانتا، لوگوں کی خدمت میں رہنے کی وجہ سے کبھی اللہ خدمت کو قبول کر لیتا ہے تو شیخ کے من کے اندر بات ڈال دیتا ہے، اور شیخ اس امانت کو پہنچا کر نہیں پکڑ نہیں رہتا۔ اور ہمارے اکابرین میں صوفیہ اکرام نے بیان فرمایا، جسے اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس بندے کو خلافت دے دے، اور اس کے باوجود بھی شیخ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس کے خلافت کو سلب کر لیتا ہے، اس کے ولایت کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ اصل میں ایک سلسلہ چلتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کسی کو نہ تو خلیفہ بنا سکتا ہے، نہ کسی کو اپنا مجاز بنا سکتا ہے۔ یہ اوپر سے ایک القاء ہوتا ہے، ایک الہام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی کسی کو کوئی چیز عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو علم کی بات ہوتا ہے، علم شریعت ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور علم معرفت اور علم تصوف اور علم تزکیہ اور احسان ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ شریعت کے علم کے ساتھ، عمل کے ساتھ کوئی بندہ تزکیہ کرتا ہے، معرفت کو حاصل کر لیتا ہے، نور علی نور ہو جاتا ہے۔ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، مگر مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ
اللہ نے جو علم عطا فرمایا اس علم کے نقطۂ نظر سے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر دیکھا جائے تو ان دونوں کے درمیان میں کوئی نسبت نظر نہیں آئے. ایسے محسوس ہو ایک سورج ہے تو ایک چاند ہے. شاگرد کو اللہ تعالیٰ پورے دنیا کا علم دیا اور استاد کو اللہ تعالیٰ نے اس کے پہچان کا علم دیا. تو اتنے بڑا مولوی مولانا تھانوی ان کے یہاں جا کر بیٹھ کر بیعت کرتے ہیں اور شاگرد ہو جاتے ہیں. ایک آدمی نے حضرت مولانا تھانوی کی خوشامدی کرتے ہوئے کہنے لگا مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو آپ کے جیسے شاگرد ملنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایک نام دے دیا, ایک فیم دے دیا کہ آپ ان کے شاگرد بنے. اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایک نام دیا. مولانا نے فوراً فرمایا اشرف علی کو اللہ نے لوگوں کے درمیان میں جو عزت کی نظر عطا کر دیا کہ ان کی نسبت کی برکت کی وجہ سے عطا کر دیا. اللہ تو تھانوی ایک عام مولوی کی طرح زندگی گزارتا ہے. تھانوی کو بولا اللہ تعالیٰ اور جو پہچان عطا فرمایا کہ حضرت کی نگاہ کرم کی وجہ سے عطا فرمایا. بزرگان اعظم کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس علم کی بات کرتا ہے ہم سرسری اس علم کو علم سمجھ کر قرآن کے ترجمے میں پڑھ کر نکل جائیں گے نا, اس کی گہرائی تک پہنچ نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے چاند سے دیا کل بولو کوئی فکر کی بات. ہم اتنا سمجھاتے ہیں آمینو بھی ایمان لے آؤ قرآن پر, اولا تؤمنو یا ایمان نہ لاؤ تمہاری مرضی. اس میں ہم کوئی مجبور نہیں اور تمہارے محتاج بھی نہیں. ایمان لانا چاہو تو ایمان لاؤ, ایمان نہیں لانا چاہو تو مت لاؤ. ہاں ایک بات ہے ان الذین اوتوا العلم من قبلہ, اس سے پہلے جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا جو علم والے ہوتے تھے, علم والے گزرے خود علم والے, اور جن کے تعلق میں اتنی جو تفصیل بیان کیا جس میں علماء بھی علم شرائع بھی آ جاتے ہیں اور علم میں تزکیہ رکھنے والے اصحاب تصوف بھی آ جاتے ہیں, صوفیہ بھی آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں علم سے مراد قرآن کا علم ہوتا ہے اور جس میں سب کچھ ہے. اولین آخرین کا علم ہے. جن کو اللہ قرآن کی پہچان اور قرآن کا علم دے دیتا ہے نا, ایسے بندے کے سامنے اور جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ بتاتا ہے کہ دل پھنسے جاتے ہیں اور اللہ تڑپ جاتا ہے. چھٹیوں کے بل, پیشانی کے بل اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. وَيَقُولُونَ, اور یہ کہتے ہیں سبحان ربنا. یہی وہ آیت ہے جس کی وجہ سے ہم سجدے کے اندر کیا پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. یہ تسبیح بھی اللہ نے ہم لوگوں کو سکھایا. ایسا بندہ جب سجدے میں گر جاتا ہے تو کیا بولتا ہے, اللہ بولتا ہے وَيَقُولُونَ, اور یہ سجدے میں جا کر کیا بولتے ہیں سبحان ربنا, پاک ہے ہمارا پروردگار, بے عیب ہے. ان کا نماز ربنا لمفعولا, بے شک ہمارے رب کا وعدہ وہ رہنے والا ہے, وہ کر رہے گا. اور کون سا وعدہ ہے؟ موت کے بعد دوبارہ نہیں رہنے کا, قبر سے دوبارہ اٹھنے کا, حساب و کتاب حشر و نشر کا, میزان کا, قیامت کا, جنت اور دوزخ کا, عالم آخرت کے تعلق سے اللہ نے جو بھی وعدہ فرمایا یہ بندہ سجدے میں گرتا ہے اور تسبیح پڑھتا ہے, یہ عقیدہ رکھتا ہے ان کا نماز ربنا لمفعولا, بے شک ہمارے رب کا وعدہ وہ رہنے والا ہے, وہ کر رہے گا. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ, اور پھر کیا کرتے ہیں یہ لوگ گر پڑتے ہیں اپنے ٹھڈیوں کے بل روتے ہوئے. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا, اور پھر ان کا خشوع اور ان کی عاجزی, ان کا جھکاؤ میں اور بھی زیادتی ہو جاتی ہے, اضافہ ہو جاتا ہے. یہ لوگ قرآن سنتے ہیں تو سجدے میں گرتے ہیں اور تڑپتے ہیں, لرزہ بنتا کب کب آ جاتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یہاں یہ سجدے کی آیت ہے اور جو ہم پڑھیں اور اس کے بعد میں انشاءاللہ اور جب ہمارا ترجمہ ختم ہوگا تو انشاءاللہ ہم یہاں سے جانے سے پہلے انشاءاللہ
انشاءاللہ سجدے تلاوت کرنے کے بعد میں غسل دیں گے۔ قل اللہ حبیب الرحمن، فرمائی اللہ کے نبی اللہ بلا دو یا رحمان پکار دو، اللہ پکارو یا رحمان پکارو، ایما تدعو، جیسے کچھ بھی پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، اللہ کے لیے تو بہترین خوبصورت نام ہے۔ ولا تجہر بصلاتک، نماز کے اندر زیادہ آواز بھی نہ کرو، بلند آواز بھی نہ کرو، ولا تخافت بها، اور نہ چپکا بھی کرو، نماز چپکے بھی پڑھو گی اور بالکل بلند آواز سے بھی نہ پڑھو، وابتغی بین ذلک سبیلا، درمیان آواز کے اندر درمیانی راستہ اختیار کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نکلے، عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت زور سے نماز پڑھ رہے تھے، نفل نماز، تہجد کی نماز، جو بھی نماز ہے، انفرادی نماز زور سے پڑھتے تھے۔ یہیں سے یہ مسئلہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم گھر کے اندر بھی نفل نماز پڑھیں تو نفل نماز آہستہ ہی پڑھنے کی، دل میں پڑھنا ہی ضروری نہیں ہے، ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں اور جیسے وہ آواز ہم تک پہنچ رہے گی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس طرح ہماری آواز ہم لوگوں کو سنائی دے، اس طرح بھی ہم پڑھنے کے مجال میں ایسا پڑھنا بھی درست ہے۔ تو یہ نماز جو نفل نماز ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت زور سے پڑھتے تھے اور وہاں سے گزر کر نکل کر آئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بالکل ساکت کھڑے، بالکل خاموش پڑھ رہے ہیں۔ پوچھا کہ کیا ہے؟ تو فرمایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی جہر کر رہا ہوں اور میں بڑے آواز سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا میں بالکل اللہ تعالیٰ کو اپنے دل سے یاد کرتا ہوں۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی سلسلے کے اندر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تو نہ پہلے کو سناتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اس کے لیے پکارنے کی ضرورت نہیں۔ اور ابو بکر صدیق سے فرمایا ابو بکر تو اتنے صرفی آواز میں جو خاموشی سے پڑھتا ہے اور اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کے اندر پڑھنے کا لطف بھی آ جائے، ذرا دھیمی آواز کے اندر پڑھ لے۔ تو ابو بکر کو ذرا آواز سے پڑھنے کا حکم دیا اور عمر رضی اللہ عنہ کو ذرا دھیمی پڑھنے کا حکم فرمایا۔ تو یہ جو دعا بھی ہم پڑھتے ہیں اتنے آواز سے پڑھنے کا ہی دعا کو اصل میں مختصر کرنی، اجتماعی طور پر جو فرض نماز کے بعد دعا پڑھنا ہے اس کا حل ہے، اور اتنی لمبی دعا بھی نہ ہو کہ لوگ اٹھا جائیں، اور اتنی آواز کی بھی دعا نہ ہو کہ جیسے ہم اللہ سے مانگ نہیں رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اللہ سے مانگنے کی عادت اور اللہ سے مانگنے کا لفظ لہجہ الگ ہوتا ہے، اور اللہ سے ڈیمانڈ کرنے کا ایک الگ ہوتا ہے، اور اس میں بڑے ناز نخروں کے ساتھ مانگنا، یہ ساری چیزیں دکھاوے کے اندر ایسی دعاؤں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ دعاؤں کے آداب حدیثوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور جب دعا کا تذکرہ آئے گا تو انشاءاللہ میں وہ حدیث آپ لوگوں کے سامنے ذکر کروں گا۔ وقل الحمدللہ بڑی آیت اس آیت کریمہ پر بنی اسرائیل سورہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد سورہ کہف کا ترجمہ انشاءاللہ ہم کل سے کریں گے، اس لیے آیت ختم کر کے میں اپنی بات کو ختم کر لوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا قل الحمدللہ، اللہ کبھی اللہ کی تعریف بیان کر، الذی لم یتخذ ولدا، وہ پروردگار وہ اللہ ہے جس نے کوئی اولاد نہیں بنایا، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، لم یتخذ ولدا مطلب کیا پکڑنا، ایک محاورہ ہے، ایک زبان ہے عربی کی، فرمایا مجھے بیٹے کی ضرورت نہیں، لم یتخذ ولدا ٹچ نہیں ہوتا، چھو کر بھی نہیں جاتا، بیٹا ہونے کا خیال جسے چھو کر بھی نہیں جاتا، لم یتخذ ولدا جس نے بنایا ہی نہیں بیٹا، میں نے بنانا چاہتا وہ نہیں بنایا، یہ بات نہیں، فرمایا لم یتخذ ولدا، اور جسے بنانا ہی نہیں ہے اور جو بنانے کا خیال جسے مس کر کے چھو کر نہیں جاتا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور جس کی سلطنت کے اندر کوئی اس کا اپنا شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے، تنہا تنہا ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے سلطنت کے اندر، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور اس کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے کہ وہ عاجز ہو جائے۔ ایسا نہیں ہمیں بڑھاپے کے اندر سہارے کی ضرورت پڑے اور بندہ کتنا ہی جوان کیوں نہ
معاملے میں عاجز ہو جائے تو اسے یار اور مددگار کوئی ولی کی ضرورت نہیں، کب بھی تکبیر اس معاملے میں تو تجھے بول کر پکار کر اللہ کی کبریائی بیان کرنا ہوگا۔ بولو اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے وہ کب بھی تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کروں، اللہ اکبر بولنا چاہیے۔ بولو اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے حق میں اس آیت کریمہ کو قبول کرے، بڑی آیت کریمہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جب ہمارے اپنے گھروں کے اندر، صحابہ کے گھروں کے اندر بچہ بولنے کے قابل ہو جاتا نا تو حضرت ابو ہریرہ بولتے ہیں تمام مسلمان ان بچوں کو سب سے پہلے آیت کریمہ یاد کراتے ہیں۔ اس میں اللہ کی بہت بڑی بزرگی بھی ہے، اس کی شان بھی ہے۔ اس آیت کریمہ کو ہم بھی یاد کریں اور پھر پڑھتے رہیں اور اس کی وجہ سے اللہ بڑا راضی ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان اور بزرگی ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ